اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیارے دوستو، ہم بار بار یہ بہت ہی دکھ بھری اور نہایت ہی شرم والی بات آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی، ان کے علماء اور مجاہدین ختم نبوت کو نہ جانے کیوں قرآن مجید، فرقان حمید اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے الرجی ہے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو اس کا ثبوت ہم نہایت ہی دکھتے دل کے ساتھ دے رہے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، قرآن کریم ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام مسائل کا حل بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس مکمل کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حل بھی بیان فرما دیا ہے کہ اگر کسی بات میں تمہارا کوئی تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو اس کا حل کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت 60 پہ فرماتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو۔ اور پھر اس اصول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یعنی یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ تو دوستو، ہم جماعت احمدیہ مسلمہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کی اس زبردست تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بھی کوئی اختلاف کی بات ہم نے طے کرنی ہو، ہم تو اس کو قرآن پاک کی طرف لوٹاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آؤ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سے ہم فیصلہ لے لیتے ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ایک نہایت ہی اہم جو اصول ہے وہ قرآن پاک نے ہمیں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 میں بتلایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، تجھے کچھ نہیں کہا جاتا۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا، تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کی جاتی، مگر وہی جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا۔ اب بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر یہ اصول نہ ہوتا، اگر یہ درست اصول نہ ہوتا، درست معیار نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں یہ بات یہاں پہ بیان نہ فرماتا۔ کیوں؟ کفار مکہ فوراً کہتے کہ جناب یہ تو اصول ہی غلط ہے، یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، یا یہودی وہاں پہ کہتے ہیں مدینہ کے، یا عیسائی کہتے کہ یہ تو اصول ہی غلط ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اس اصول کو قرآن پاک میں بیان کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اصول ہر نبی کے بارے میں اگر یہ درست بیٹھتا ہے، الحمدللہ۔ تو میرے دوستو، انبیاء کی صداقت و کذب کو پرکھنے کا یہ قرآنی معیار ہم یہاں سے لیتے ہیں، اس آیت سے لیتے ہیں، اور اس سے پہلی جو ہم نے آیت لی اس کے مطابق ہم اپنے جھگڑے کو
कुरान पाक से की तरफ लौटाते हैं और अल्लाह के नबी की तरफ लौटाते हैं। और इसीलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हजरत मिर्जा साहब के बारे में हमारे जो गैर अहमदी दोस्त हैं वो के एतराज़ करते हैं तो हम कुरान मजीद से और सुन्नत अंबिया से और अहादीस से और तारीख़ अंबिया से हमेशा बात करते हैं। हम घर के जो मेयार इन लोगों ने बनाए हुए हैं हम उनकी एक जर्रा भी परवाह नहीं करते। अब मेरे भाइयों होना तो ये चाहिए कि हमारे जो मोहतरम मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत हैं, उनके उलमा हैं, हमारे प्यारे गैर अहमदी भाई हैं, वो कुरान मजीद में बयान फरमुदा इन असूलों को जो मैंने आपके सामने बयान किए, और भी असूल हैं लेकिन मैंने सिर्फ 2 आज के लिए चुने हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। लेकिन हमारे मुशाहिदे में ये बात आई है, बड़ी ही अनफॉर्चुनेट बात है, बड़ी ही दुख की बात है कि कुरान करीम और हदीस और सुन्नत अंबिया से हमारे जो गैर अहमदी भाई हैं उनको यूं लगता है जैसे एलर्जी है। अब हमें भी पता है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक, कुरान मजीद, सुन्नत अंबिया, तारीख़ अंबिया और अहादीस वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़ी हैं। अगर हमारे साथ खड़ी ना होती तो इस तरह से गैर अहमदी जो दोस्त हैं, उनके उलमा हैं, वो कुरान पाक से ना दौड़ते, हदीस से ना दौड़ते। अब इसके लिए एक मैं बात सिर्फ करके एक सबूत भी आज आपको बहुत ज़बरदस्त सबूत देता हूँ कि मेरी बात जो है वो साबित होती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये है कि हमारे पास गैर अहमदी दोस्त वो ये कहा करते हैं कि जनाब हम कुरान पाक का या ये जो असूल है वो जनाब सिर्फ मुसलमानों के लिए है। हालांकि ये बात भूल जाते हैं कि हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के बाद जब यहूदियों के साथ मामला तय करना था, यहूदियों की बगावत का मामला जो डिस्प्यूट था उसको बारे में फैसला लेना था, तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से ये पूछा कि आया तुमने फैसला कुरान पाक के मुताबिक करवाना है या अपनी किताब के मुताबिक यानी बाइबल के मुताबिक। तो मेरे भाइयों अगर यही बात होती जो कि हमारे गैर अहमदी जो उलमा हैं वो अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनको ये गलत बात बताते हैं, तो हमारे प्यारे नबी कभी भी ये ऑप्शन ना देते उनको कि कुरान पाक से फैसला लेना है या नहीं लेना या बाइबल से लेना है। और दूसरी बात ये है हम तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को मुसलमानों का फिरका मानते हैं। चलें जी, आप अगर हमें खुदा न खास्ता नहीं भी मानते मुसलमान, तो फिर भी कम अज कम मेरे प्यारे नबी की सुन्नत में अमल करना सीखें। और दूसरी बात ये कभी कुरान पाक पढ़ लिया करें भाइयों। कुरान पाक तो या अय्युहन्नास की आयत से भरा पड़ा है। जी मेरे दोस्तों, ये कुरानी असूल आपको दिखलाने के बाद, आपको सुनाने के बाद मैं आपको बड़े ही, जैसा कि मैंने बयान किया है, बड़े ही दुख के साथ एक मुजाहिद ख़त्म नबूवत की 3 अदद ऑडियोज़ सुनवाना चाहता हूँ। हुआ ये कि हमारा जो ग्रुप है फ़ैज़ान ख़त्म नबूवत, इसमें आज कोई गुफ्तगू हो रही थी सदाकत हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको बयान किया, हम कुरान पाक के इस ज़र्री असूल को हमेशा सामने रखते हैं कि जो मुतनाज़े फ़ी बात है उसको कुरान पाक और हदीस और की तरफ लौटाओ। चनांचे इसी असूल के मुताबिक उसी के असूल को मद्देनजर रखते हुए ये हमारे नासिर कालू साहब ने यहाँ पे एक हदीस लगाई और ये उसका तर्जमा भी ग्रुप में पेश किया। अब जैसा कि मैंने बयान किया, होना तो ये चाहिए था कि ये मोहतरम अबू मुश्तबा साहिब जो हैं, ये इनको चाहिए था कि ये कहते कि जज़ाकल्लाह आपने कुरान पाक के असूल के मुताबिक मेरे सामने हदीस पेश की है, मैं इसको ऊपर बहस करूंगा या मैं इसको मानता हूं। लेकिन ये देखें, ये इन्होंने जिस तरह मैंने आपको बयान किया था ना
کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یوں لگتا ہے قرآن پاک سے اور احادیث سے الرجی ہے، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن الرجی ہے۔ یہ دیکھیں ان کی آڈیو سن لیں۔ جناب میں فقہ کی بات اس وقت کروں جب آپ لوگ مانیں، اور آپ کے مسیح موعود نے خود لکھا ہے، یار آپ کیوں نہیں مانتے؟ نصیر احمد کالو صاحب آپ کیوں نہیں بات مانتے؟ آپ مسیح موعود کا دفاع کر رہے ہیں یا کسی اور کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ بتائیں مجھے، آپ کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ آپ، میں نے کتنی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ آپ کے مسیح موعود نے خود لکھا ہے کہ مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور نہ کسی کو میرے پر قیاس کرو۔ پھر آپ کبھی فقہا کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی آپ قرآن کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی جناب آپ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جی ناظرین، سنا آپ نے؟ ان کو اتنا دکھ ہے بیچاروں کو کہ ناصر کالم صاحب نے قرآن پاک کیوں پیش کیا ہے، انبیاء کے حالات کیوں پیش کیے ہیں، احادیث کیوں پیش کی ہیں، فقہا کی باتیں کیوں کی ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سے معیار ہیں جس کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو پرکھنا چاہتے ہیں۔ ایک میں چھوٹی سی بات بتا دوں، یہ جو یہاں پہ انہوں نے بیان کیا ہے نا کہ مرزا صاحب نے کہا مجھے کسی پہ قیاس نہ کرو، یہ انہوں نے حضرت مرزا صاحب کی تحریر کو توڑا مروڑا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریر میں یہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ اس زمانے کے جو ہے گدی نشین اور پیر، ان کے ساتھ مجھے قیاس نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، یہ آپ وہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ اگر میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں تو جناب ابو مشتبہ صاحب میرا چیلنج ہے، میری اس بات کو غلط ثابت کریں۔ لیکن یہ مجاہد ختم نبوت اس کو جنرلائز کر رہے ہیں اور یہ سچ کا خون کر رہے ہیں یہاں پہ کہ گویا حضرت مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جناب میرے اوپر نہ کوئی حدیث میرے بارے میں کوئی میں صداقت کے لیے پیش کرو، نہ قرآن پاک کا میں کوئی اصول مانتا ہوں، بس میری بات ہی کرو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بہرحال یہ جو بیچارے یہاں پہ رونا رو رہے ہیں، آپ محظوظ ہوں اور اس کو مزید سنتے ہیں۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اور مجھے آپ میرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں ادھر بھاگ رہا ہوں ادھر بھاگ رہا ہوں، میں ایک طرف نہیں رہ رہا، اور باغ آپ خود رہے ہیں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ اپنے مسیح موعود کی بات کو کیوں نہیں مانتے۔ اگر آپ ان کا دفاع نہیں کر رہے تو مجھے بتا دیں جی مسیح موعود کا دفاع نہیں ہو رہا، اور آج کا عنوان آپ نے رکھا ہے جی حضرت مسیح موعود مرزا صاحب کی صداقت۔ اور جناب آپ کے مسیح موعود کی صداقت میں جب بات ہو رہی ہے تو آپ ادھر کیوں نہیں رہتے؟ پھر آپ فقہا کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر آپ حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر آپ قرآن کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر آپ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جی ناظرین، سنا آپ نے؟ الرجی ہے ان بیچاروں کو، الرجی ہے ان بیچاروں کو قرآن پاک سے اور حدیث سے اور فقہا سے اور انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ زندگیوں سے۔ یہ جناب، اور اس کے باوجود یہ مسلمان اور ہم غیر مسلم۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا، جی جب کوئی جواب نہیں ہوتا تو ہم جناب کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ خود دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے، ہم قرآن پاک کی طرف جاتے ہیں، ہم انبیاء کرام کی طرف جاتے ہیں، ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں، اور ابھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیں وہ سٹینڈرڈ، وہ معیار جو ہمارے پیارے خدا نے ہمیں بتائے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، وہ ان کو معیار نہیں لگتے، وہ ان کو جواب نہیں لگتے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا یہ پھر بھی مسلمان اور ہم پھر بھی غیر مسلم۔ واہ جی واہ۔ نصیر احمد کالو صاحب میں ادھر نہیں جانے دوں گا آپ کو۔ آج کا عنوان کیا ہے؟ لگاؤں ادھر آپ کی پوسٹ۔ آج کا عنوان کیا ہے بتائیں مجھے؟ آپ نے خود ہی آج کا عنوان بتایا ہے مسیح موعود کی صداقت، آپ نے خود بتایا ہے، بلکہ آپ نے لکھا ہے، ٹیکسٹ لکھا ہے، وہ میں اسکرین شاٹ بھیجتا ہوں ادھر۔ مسیح موعود کی صداقت میں آپ یہ حدیث کو کیوں لا رہے ہیں؟ قرآن حدیث کی بات کیوں بیچ میں کرتے ہیں آپ؟ جی ناظرین، یہ دیکھ لیں ان کا حال۔
استغفر اللہ. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہمارا پالا کس طرح کی مخلوق سے پڑا ہوا ہے. کیا یہ مسلمان ہیں؟ ان کو تو کہنا چاہیے کہ آؤ قرآن پاک کے مطابق فیصلہ کرواتے ہیں. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا میں نے اصول آپ کو بیان کر دیا، اوپر بیان کیا میں نے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی اصول بتایا ہے کہ قرآن پاک کی طرف جو ہے وہ بات کو لٹاؤ اور اللہ کے نبی کی طرف لٹاؤ. لیکن یہ دیکھیں ان کو بڑا شدید غصہ چڑھ رہا ہے کہ آپ کیوں قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں. اور یہ جناب مجاہد ختم نبوت. جی دوستو، تو یہ اس کے بعد یہ ان کی یہ تیسری آڈیو میں آپ کو سناتا ہوں. بس ساتھ ساتھ استغفار پڑھیں اور اب دیکھیں یہ کس طرح کے مسلمان ہیں جن سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے. پھر دوست کہتے ہیں سرکاری مسلمان، تو ان کو غصہ چڑھتا ہے. لیکن یہ صرف ایک ابو مشتبہ صاحب کا ہی حال نہیں ہے. سارے جو علماء سو کالڈ نام نہاد علماء، ان کا یہی حال ہے. سارے مجاہدین ختم نبوت کا یہی حال ہے. قرآن پاک سے ان کو الرجی ہے، احادیث سے ان کو الرجی ہے، اور پھر مسلمان کے مسلمان. چلے جی ان کی آخری آڈیو سنیں. محترم شور مچا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ آپ کی غلط حرکت ہے. یہ آپ کو میں نے اسکرین شاٹ لگایا آپ کے نام کے ساتھ، نصیر احمد کاہلو. جناب آپ نے خود ہی موضوع چنا ہے کہ آج کا موضوع ہے صداقت حضرت مسیح موعود. جب یہ آج کا موضوع ہے تو اس میں آپ حدیث کیوں لا رہے ہیں بیچ میں؟ سن لیں جی، حدیث سے الرجی ہے ان کو، حدیث کو کیوں لا رہے ہیں بیچ میں؟ بتائیں مجھے آپ. پھر آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. ویڈیو تو بنے گی اس میں. آپ کی جو آج کا موضوع ہے نا، آج کا موضوع صداقت حضرت مسیح موعود، اس پر ویڈیو بنے گی، یوٹیوب پہ چڑھائی جائے گی. جی دوستو، اب انہوں نے بڑے پیار سے ہی دیکھے نا، تھوڑا سا غصہ اس میں شامل تھا. پیار بھرے غصے سے یہ کہا تھا کہ ویڈیو بنے گی، یوٹیوب پہ چڑھائی جائے گی. تو میں نے کہا چلیں ہمارے یہ دوست ہیں، بہت ہی محترم دوست ابو مشتبہ صاحب، چلیں ان کی خواہش میں پوری کر دیتا ہوں. کہ آپ لوگوں کی یہی حرکتیں ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا تو آپ جاتے ہیں کہیں اور، کبھی قرآن کی طرف جائیں گے، کبھی حدیث کی طرف جائیں گے. دیکھ لیں جناب دوستو، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے. یہ کیسے مسلمان ہے؟ کہتے ہیں آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو آپ کہیں اور جاتے ہیں، جواب نہیں ہوتا تو کہیں اور جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ قرآن کی طرف جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ حدیث کی طرف جاتے ہیں. اور یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. نا 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 نا، قرآن اور حدیث سے مجاہدین ختم نبوت کو الرجی ہے. علماء، نام نہاد علماء کو الرجی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے قرآن اور حدیث پیش کرتے ہو. اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا جرم. مسلمان کہلاتے ہیں اور یہ ان کو جرم لگتا ہے. ماشاءاللہ. کبھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی مبارک زندگیوں کی طرف جائیں گے، کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مبارک زندگیوں کی طرف جائیں گے، کبھی فقہاء کی طرف جائیں گے. یہ جناب دیکھ لیں دوستو، صحابہ کی زندگیوں سے، مبارک زندگیوں سے ان کو الرجی ہے. انبیاء کرام کی مبارک زندگیوں سے ان کو الرجی ہے. ورنہ یہ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ ورنہ یہ کہتے، اصولاً تو یہ کہنا چاہیے تھا ان کو کہ ہاں یہی بات ہے. ہمیں واقعی اگر ہم نے فیصلہ لینا ہے اور صحیح فیصلہ لینا ہے تو قرآن پاک کے اصول کے مطابق ضرور آؤ، بیٹھو، ہمارے سامنے انبیاء کرام کی زندگیاں پیش کرو. ہم انہی معیاروں پہ مرزا صاحب کو پرکھ لیتے ہیں. لیکن ان معیاروں سے دوڑنا، قرآن پاک سے دوڑنا، احادیث سے دوڑنا، انبیاء کرام سے دوڑنا، یہ بتلاتا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ قرآن پاک ہمارے ساتھ ہے، قرآن پاک حضرت مرزا صاحب کے ساتھ ہے. احادیث اور سنت انبیاء اور تاریخ انبیاء اللہ کے فضل سے حضرت مرزا صاحب کے ساتھ ہیں. اس لیے یہ لوگ دوڑتے ہیں اس سے. آپ مجھے بتائیں کہ آج کا موضوع کیا ہے، یہ بتا دیں آپ مجھے. یہ آپ کا ہی ٹیکس ہے جس کو میں نے ابھی اسکرین شاٹ کر کے بھیجا ہے. یہ آپ ہی کا ٹیکس ہے. آپ نے کہا جی آج کا موضوع صداقت حضرت مسیح موعود ہے، یعنی مرزا صاحب.
اور پھر آپ بھاگ رہے کہیں اور. جی دوستو، آپ کو پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ ان بیچاروں کی حالت ہے، اور یہ جناب آتے ہیں بحث کرنے کے لیے قرآن پاک کو چھوڑ کر، احادیث کو چھوڑ کر. جی دوستو، ہم نے آپ کو دکھلایا کس طرح سے ہمارے پیارے اللہ کی اس پیاری کتاب کو ہمارے جو مجاہدین ختم نبوت ہیں وہ چھوڑ کر پھر ہمارے ساتھ بحث کرنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ بحث کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ کر ہمارے سے بحث کرنا چاہتے ہیں، صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ یا باقی موضوعات پہ. ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ہم قرآن پاک کی طرف جائیں، اس کے اصول کی طرف جائیں، یا مجاہدین ختم نبوت کے غلط خود ساختہ جو اصول ہیں ان کو اپنائیں. ہم تو انشاءاللہ ہمیشہ قرآن پاک کے اس ذرعی اصول اور ان ذرعی اصولوں کی طرف جائیں گے، اور ہمیں ایک کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کہ اگر یہ ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں جن کو قرآن پاک سے الرجی ہے، ہمارے غیر احمدی بھائیوں کو اور ان کے علماء کو، وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں. ہم تو قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں اور قرآن ہمارے ساتھ کھڑا ہے. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.